الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ دل شکستہ کی سباب رو تجھی سے ہے، ہر ایک چاکے جگر کا رفو تجھی سے ہے، کھڑے ہیں تیری ہی خاطر یہ آسمان و زمین، جہان رنگ کے پھولوں میں بو تجھی سے ہے، اور تمہارا عشق حرارت ہے نبض ہستی کی، تمہارا عشق حرارت ہے نبض ہستی کی، رگے حیات میں بہتا لہو تجھی سے ہے۔ عزیزان محترم، میں اور آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ باقی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی عطا فرمائے ہیں اور ہمیں امام الانبیاء عطا فرمائے۔ باقی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی عطا کیے ہیں اور ہمیں نبی الانبیاء عطا کیے۔ باقی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی عطا کیے ہیں وہ صرف اپنی قوم اور قبیلے کے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں عطا کیے ہیں وہ زمین کے ذرے ذرے کے نبی ہیں، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی ہیں، درختوں کے پتے پتے کے نبی ہیں، اور حتیٰ کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ باقی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی عطا کیے ہیں وہ دنیا میں آئے پہلے ہیں، ان کا تذکرہ بعد میں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں عطا کیے ہیں وہ دنیا میں آئے تو بعد میں ہیں، لیکن ان کا تذکرہ پہلے ہوا۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہونے والی انجیل تک تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں میرے اور آپ کے آقا اور مولا کا تذکرہ موجود ہے۔ بلکہ اگر تھوڑا سا اور آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا، لیکن کہیں نہیں کہا کہ ہم نے فلاں نبی کے ذکر کو بلند کیا، سوائے ہمارے نبی کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا مطلب کہ کلمے میں میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کلمے میں اذان میں قرآن میں نام خدا سے ملا نام محمد، کہتے تھے آدم کہ میں نے خلد بری میں عرش پہ لکھا ہوا دیکھا نام محمد۔ عزیزان محترم، اگر تھوڑا سا اور آگے چلیں تو علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت اصل ہے اور باقی نبیوں کی نبوت ہمارے نبی کی نبوت کے طفیل۔ اس پر بڑی عجیب دلیل پیش کی کہ دیکھیں تمام انبیاء علیہم السلام کے کلموں کو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کسی نبی کے کلمے میں رسول کا لفظ موجود نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے۔ علماء نے لے لکھا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت ہمارے نبی کی نبوت کے طفیل ہے، اور ہمارے نبی کی نبوت یہ نبوت اصل ہے۔
اور علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے کلموں میں نقطہ موجود ہے. توجہ کیجئے گا، تمام انبیاء کے کلموں میں نقطہ موجود ہے. آدم کے کلمے میں نقطہ موجود ہے، نوح کے کلمے میں نقطہ موجود ہے، موسیٰ کے کلمے میں نقطہ موجود ہے، لیکن ہمارے نبی کے کلمے میں نقطہ موجود نہیں ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آدم کے بعد نبی اور بھی ہیں، موسیٰ کے بعد نبی اور بھی ہیں، عیسیٰ کے بعد نبی اور بھی ہیں، لیکن جس طرح اللہ کی خدائی اور وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح نبی کی نبوت اور رسالت میں کوئی شریک نہیں ہے. جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک نبی کی نبوت اور مصطفیٰ. سامعین محترم، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بلند مقام خلیل. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جو سب کچھ لٹا دے. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے حبیب بنایا، اور حبیب کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس پر سب کچھ لٹایا جائے. اور صرف یہی نہیں کہ ہمارے نبی کو حبیب بنایا، بلکہ محبوبیت خداوندی کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنایا. چنانچہ ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی سنت اور سیرت کو اختیار کر لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. میں اپنی تقریر کا اختتام شاعر کے ان کلمات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں ہے مجھے، مال و زر جہاں کی تمنا نہیں ہے مجھے، عشق رسول میری متاع حیات ہے. دہلیز مصطفیٰ سے کہاں اٹھ کے جاؤں میں، میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے. وما علینا